ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ اس سے پہلے 2 جمعوں میں اہل حدیث کا تعارف میں بتایا تھا اور اس کا تعارف مزید جو ہے باقی ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے آج کا خطبہ بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ ہوگا کہ اہل حدیث کا تعارف کیا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور مزید باتیں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، اہل حدیث جماعت کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی جو ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اہل حدیث کے ہاں ہر شرک سے منع کیا جاتا ہے، چاہے وہ شرک بڑا شرک ہو، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، اس سے اہل حدیث خود بھی بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور توحید کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اہل حدیث کے ہاں ہر قسم کی بدعت ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ کون سی بھی کسی بھی قسم کی بدعت ہو، چاہے وہ ہمارے نظر میں اچھی بھی لگے، ہمارے ذہن میں اچھی بھی وہ لگے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، حدیث میں نہیں کیا، تو پھر وہ چیز ہمارے ہاں ناجائز اور بدعت ہے اور جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے کیوں لازمی اور ضروری ہے۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک فرشتوں کی جماعت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ تو فرشتوں میں سے آپس میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو سو رہے ہیں، تو دوسرے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ ہوشیار ہے، یہ مثال بیان کرو۔ یعنی ان کے سامنے مسائل بیان کرنے سے کیا فائدہ، فرشتے وہ تو سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرے فرشتوں نے، اللہ کے نبی سو رہے ہیں
لیکن آپ کی جو ہے دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا۔ مثال اللہ کے نبی کی کیسی ہے کہ کسی نے ایک گھر بنایا، گھر تعمیر کیا اور کھانا پکایا، اور پھر جو ہے لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ لوگوں کو بلاؤ، کھانے کی دعوت دو۔ مکان بنایا گیا، اس کے اندر کھانا پکایا گیا، تو کھانے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو جو ہے بھیجا گیا جس نے بلانے والے کی بات مان لی، یعنی جس نے دعوت دی کہ بھائی کھانے کی دعوت ہے آؤ، اگر بلانے والے کی بات جو لوگ مان لیے اور گھر میں آئے تو وہ گھر میں بھی داخل ہو گیا اور کھانا بھی کھا لیا، اور جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور اس کو کھانا بھی نہیں ملا۔ کھانا بھی نہیں کہا، ظاہر سی بات ہے، دعوت دی ہے، ہم جائیں گے تو کھانا ملے گا، اگر نہیں جائیں گے تو کھانا نہیں ملے گا، اور اس گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ نہیں جاتا، گھر میں بھی اس نے داخلہ نہیں دیا۔ تو بعض فرشتوں نے کہا اس کی ذرا مثال سمجھاؤ، اس کی مثال ذرا وضاحت کے ساتھ بتاؤ۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے فرشتوں نے کہا وہ سو رہے ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے، تم مثال کو کھول کر کے بتاؤ۔ تو یہاں پر مثال جو دی گئی، فرشتوں نے مثال کی وضاحت کیا کی کہ جو گھر بنایا گیا وہ گھر سے مراد جنت ہے۔ گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، اور اس جنت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا کہ آؤ، اور اس کے اندر کھانا ہے، کھانا بھی کھاؤ۔ تو جو بلانے والے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے کہ جو ہے آئیے، تو جو آدمی اللہ کے نبی کی بات مان کر کے، سمجھے نہیں، عمل کر لیا تو وہ جنت میں جائے گا اور جنت کے نعمتوں کو کھائے گا، پیے گا، وہاں سے آرام کی زندگی وہ گزارے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کسی اور کی بات مان رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہا ہے، تو وہ نہ جنت میں داخل ہوگا اور نہ ہی جنت کی نعمتیں اس کو ملے گی۔ یہ بہترین مثال ہے۔ تو اسی لیے اہل حدیث کے ہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ جس طرح سے اللہ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ اگر قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرتے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھٹکیں گے نہیں، اور کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کو نہیں بھٹکا سکتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم جو ہے بھٹکیں گے نہیں اور تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، قیامت تک آپ کو جو ہے آپ کے عقیدے سے آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو شرط کیا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو لازم پکڑیں اور اسی کی تعلیمات کو لیں اور اسی کی تعلیمات پر عمل کریں، تو پھر کوئی گمراہ ہمیں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ جو بھی عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ نبی کا طریقہ الگ ہے، نبی کی نماز کا طریقہ الگ ہے، نبی کے روزوں کا طریقہ الگ ہے، نبی کے حج کا طریقہ الگ ہے، نبی کے معاملات کا طریقہ الگ ہے، نبی کا لین دین کا معاملہ الگ ہے، لیکن ہم نہ نبی کی سنت پہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نبی کی سنت پہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، نہ نبی کے طریقے پہ حج کرتے ہیں، نہ ہمارے معاملات نبی کے مطابق ہے، ہمارا لین دین نبی کے مطابق نہیں، ہماری شادی بیاہ نبی کے مطابق نہیں، اور ہمارا جو ہے جینا مرنا یہ نبی کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات قبول نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کا جو عمل ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔
اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اللہ کو اللہ نے ہی بتایا کہ تمہیں یہ عمل اس طرح کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو ہر عمل کا طریقہ بتا دیا کہ تمہیں اس طرح نماز پڑھنا ہے، تمہیں اس طرح روزہ رکھنا ہے، تمہیں اس طرح سے حج کرنا ہے، سارے اعمال جو ہے تمہاری زندگی کے اس طرح کرنا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایات پر نبی جو ہے کرتے ہیں، اور وہی نبی اپنا طریقہ لوگوں کو حکم دے کر کے کہا کہ تمہیں اس طرح کرنا ہے، اور پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دیا کہ تمہیں یہ عمل اس طرح کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں جو ہے کامیاب کرے گا، اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، ہمیں جنت ملے گی، ورنہ جو ہے نہیں۔ یہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے، کسی کی بات کو نہیں لی جاتی، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو لی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بھی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ اہل حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی میں تباہی اور ہلاکت ہے۔ اچھا، اگر جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو نامراد اور ناکام ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے، لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، ایک لشکر، ایک جو ہے فوج کا ایک لشکر دیکھا ہے، جس سے تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ مثال کیا ہے کہ نبی نے آیا بتایا کہ لوگوں میں تمہیں جو ہے خبردار کر رہا ہوں اس بات کی، تمہیں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اٹیک کرنے والا ہے۔ تو نبی کی وہ بات سن کر کے کچھ لوگ رات وہ جگہ، وہ مقام، وہ گاؤں، وہ بستی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو وہ لوگ جو ہے بچ گئے، اپنی جانوں کو انہوں نے بچا لیا، اور جو نبی کی بات پر دھیان نہیں دیا، ان کے بات کو اہمیت نہیں دیا اور وہیں پر رہے، رات میں حقیقت میں جو ہے لشکر آیا اور ان کے اوپر حملہ کیا، ان کا مال وغیرہ لوٹ لیا، ان کی جانوں کو ختم کیا، ان کا قتل عام کیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ مثال ہے۔ تو سمجھو ہم اگر نہیں سنیں گے نبی کی بات کو، نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، ہاں ظاہر میں اگر تمہیں معلوم ہو کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو ہے باطن میں جو ہے تمہارا نقصان ضرور ہو رہا ہے، اور وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کے نبی کا، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ نقصان۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی۔ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، یہ میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں، کیا عقیدہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی ہے تو آ کر کے بولیے یہ غلط ہے، اگر یہ غلط ہے ثابت کر دو، میں چھوڑ دوں گا۔ یہ نبی کی حدیثیں ہیں، اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، اس طرح سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس طرح سے ہمارا بلیو ہونا چاہیے۔ وہی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اہل حدیث ہے کیا چیز، اہل حدیث کا کیا معنی ہے، کس طرح کا عمل اس کا ہونا ہے۔ یہ تو ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، تو ظاہر سی بات ہے سونا حرام ہے مردوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیوں بنائی؟ یہ سونا جب حرام ہوا اس سے پہلے کی بات ہے، بات کو بٹھا لے رہے ہیں۔ جب سونا حرام ہو گیا تو اس سے پہلے سونا حرام نہیں تھا، شراب پہلے حرام نہیں تھا، بعد میں شراب کو حرام کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ پہلے کی بات ہے۔ سونے کی انگوٹھی بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ دیکھ کر کے سارے صحابہ بھی جو ہے سونے کی انگوٹھی بنا لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے سونے کی انگوٹھی میں بنایا، میرا دیکھ کے یہ لوگ بھی انگوٹھی بنا دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی۔ تو سارے صحابہ بھی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیے، یہ نہیں دیکھے کہ بھئی یہ سونے کی انگوٹھی ہے کیوں پھینکوں میں، نہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص کی، ایک آدمی کا ایک اور روایت، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی، یہ حکم جو ہے سونا حرام ہونے کے بعد کی، تو دیکھی تو دیکھ کے نکال کر کے اس کے انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، اور پھینک کے اللہ کے نبی چلے گئے آگے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا اب وہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو کسی دوسرے کام میں لگا لو، اس کو بیچ دو، بیچ کر کے پیسوں سے فائدہ اٹھاؤ، یا جو ہے کسی کو دے دو، یا اپنی بیوی کو دے دو، اپنے گھر میں کسی عورت کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو میرے ہاتھ سے نبی نکال کر کے پھینکے میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، ہم کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم کرتے ویسا نہیں، ووٹا والا پیسے دے رہا لے لو، جائز نہیں ہو، ووٹ پیسہ لے کر کے ووٹ دینا جائز نہیں ہے، لیکن ہم لے رہے ہیں، پیسہ ہے کیا کرنا ہے بھائی، کیوں حرام نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو فتویٰ دے دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے وہ پیسہ۔ ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ لے لو پیسہ، لے کر کے کسی ایسے مریض کو، کسی پیشنٹ کو دے دو جس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کو آپ دے دو، اور ثواب کی نیت نہیں رکھنا، ثواب کی نیت نہیں رکھنا۔ اسی طرح جس طرح سے بینک میں جو ہم پیسہ جماتے ہیں اس سے جو سود آتا ہے، جو انٹرسٹ آتا ہے، وہ پیسہ بھی کسی ایسے جو ہے سوشل ورک میں لگانے کا جو ہے انبیاء نے، علماء نے حکم دیا کہ وہ خود اپنے لیے لیکن اپنے لیے وہ جائز نہیں، حرام ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی جو ہے کہا کہ میں اب اس کو نہیں اٹھاؤں گا، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، نبی کی اطاعت ایسی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اہل حدیث بھی اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ نبی جو کرے وہ کرو، جو نہیں کرے اس سے رک جاؤ، جو بولے وہ بولو، جو نہیں بولے اس کو مت بولو۔ یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے صحابی رسول ابن حنظلیہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خریم اسدی کے بال لمبے ہوتے، خریم اسدی ایک صحابی ہیں، ان کے بال جو ہے وہ لمبے تھے، بال لمبے تھے، اور تہبند جو ہے وہ دراز تھا، یعنی لمبا تھا، مطلب جو تہبند جو نیچے جس کو ہم لنگی بولتے ہیں وہ جو ہے ٹخنوں کے نیچے تھا۔ اگر یہ خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا جو ہے یہ تہبند جو ہے وہ اوپر ہوتا تو وہ بہتر آدمی کہلاتا، بہتر آدمی، اچھا آدمی کہلاتا۔ تو انہوں نے وہ خریم اسدی تک یہ بات پہنچی تو فوراً انہوں نے چھری لی اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا، چھوٹے کر دیا، اور تہبند کو جو ہے کاٹ کر کے اوپر کر لیا۔ بات سنی، عمل ختم، بات سنی فوراً عمل، نبی کی بات سنتے ہی عمل، دیر نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو بھی حکم دیتے فوراً اس پر صحابہ کرام عمل کر لیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے، وہ مسجد کے دہلیز پہ ہی بیٹھ رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، اندر آ کر کے بیٹھو۔ میں نے نہیں کہا کہ تمہیں وہاں بیٹھو، نہیں بولا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری آواز میں بیٹھو کا لفظ کان میں سنے آیا، میں بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کس کو بولا بیٹھنے کے لیے اور کس لیے بیٹھنے کے لیے بولا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا، مجھے صرف بیٹھو کا لفظ سنے آیا آپ کی زبان مبارک سے، میں بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت، یہ اطاعت اہل حدیث اسی چیز کی دعوت ہے۔ چوں چلا نہیں ہے، صحیح ہے، حدیث ہے، مگر اب کام ہو سکتا، وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ تھا، نعوذ باللہ۔ ہاں ایک کوئی فیروز خان کانگریس پارٹی کا ذلیل انسان، وہ بھی جو ہے اس کو مرتد بول سکتے آپ، سمجھو اس نے کہا کہ شریعت جو 1400 سال پہلے لکھی ہے، ہاں وہ جب لکھے وہ لکھ دیے، مگر میں نہیں مانتا، میں سیکولر مسلم ہوں، میں سیکولر مسلم ہوں، میں بیوی کو طلاق دے دیا، کہے کو دیا رے، بیوی نماز پڑھو بول رہی میرے کو، تم نماز پڑھو، تم اسلامک بنو، اس لیے میں بولا نہیں ہمارا تیرے سے نہیں جمتا، تو چلے جاؤ، چلے گی۔ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ شریعت 1400 سال پہلے لکھی گئی، کیا قرآن لکھا گیا؟ قرآن لکھا گیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنا صحیح۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جو دنیا کی دولت کے لیے، مال کے لیے، عہدے کے لیے اپنے دین کو، ایمان کو، اسلام کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے۔ اور نبیوں کے جانے کے بعد قوموں کے اندر غلو پیدا ہو گیا۔ غلو یعنی کہ حد سے زیادہ گزر جانا، حد سے بڑھ کے گزرنا، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے اٹھا کے اس کے اوپر کر دینا، یعنی ولی کو نبی بنا دیا، نبی کو خدا بنا دیا۔ ایسا بھی مسلمان کرے، اس کو غلو بولتے ہیں۔
غلو یعنی دین میں حد سے جو ہے متجاوز کرنا، یعنی حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام پہ نہیں رکھتے، اس کو آگے بڑھاتے۔ کسی آدمی کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینے کا نام غلو ہے۔ غلو ہے جیسے انسان کو خدا بنا دیا۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اور مسیح نے، عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ تعریف ہم اللہ کی کریں گے ہمارا فائدہ ہے، ہم اللہ کی حمد نہیں بیان کریں گے، تعریف نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ ولم یولد، اور وہ کسی سے جنا گیا نہیں، اس کو کسی نے نہیں جنا۔ اللہ خود ہی سے پیدا ہوا، اپنی طاقت سے، اپنے جو ہے اختیار سے جو ہے وجود میں آیا ہے۔ اللہ کو کسی چیز نے پیدا نہیں کیا، کسی نے بنایا نہیں اللہ کو، یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ تو اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی نہیں دنیا کے اندر، اس سے بڑا تو دور کے بعد بڑا بھی بنا دیے، اللہ سے بھی بڑا بنا دیے بعض کو۔ بعض لوگوں نے حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی بڑا کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کا پیر پھسلا آسمان میں تو انہوں ہاتھ پکڑ کے بچا لیے، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کا نہیں، غلو نہیں کرنا، حد سے زیادہ غلو نہیں کرنا۔ اور لوگ جو ہے حضرت عزیر کی عبادت کرنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگے، اور مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کی عبادت کرنے لگے۔ ہندوستان کے بت پرستوں نے پتھر کو پوجا، سانپ کو پوجا، گائے کو پوجا، دریا، پہاڑ، چاند، ستارے، سورج کو خدا بنا دیا، ہر چیز کو خدا بنا دیا گیا۔ ہندوستان میں بعض جگہ چوہوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، بعض جگہ چوہوں کی بھی عبادت، چوہوں کی بھی پوجا کرتے، چوہا ہوتا ہے نا، وہ چوہے کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ اور مدراس میں بتا رہے ہیں ایک جگہ ہے جہاں گدھوں کی عبادت ہوتی ہے، گدھوں کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی دکان ہے، اس کی دکان پر گیا میں تو دیکھتا ہوں اس کے پاس جو ہے گدھے کی تصویر ہے، اس پر پھول لٹکائے ہوئے، پھول لٹکا۔ میں بولا یہ کیا ہے، گدھا بھی خدا ہو سکتا ہے؟ تو اس دکان والے سے پوچھا بھائی کیا گدھے کی بھی پوجا کرتے ہیں، گدھے کو بھی جو ہے معبود بنا لیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بولا کس بنا پر آپ نے خدا بنایا گدھے کو؟ گدھے کے اندر تم وہ کون سی خاصیت دیکھی جو اس کو تم خدا مانتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، اس کو پھول مالائیں پہناتے ہو، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی جو ہے کمر میں بڑا درد تھا، کمر میں بڑا درد تھا، بہت سے علاج اس نے کرا لیے، اس کا کمر کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ ایسا ہی سڑک پر کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے گدھا آ کر کے اس کو لات مارا، تو جو ہے اس کے لات مارنے کی وجہ سے اس کا درد ختم ہو گیا۔ جب سے ہم اس کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ کو چھوڑ کر کے گدھوں کو بھی جو ہے غلو بنا دیا، اور گدھوں کو بھی جو ہے خدا بنا دیا، چوہوں کو بھی خدا بنا دیا۔ غلو کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہرا چشمہ لگائے، ہرا چشمہ، یہ چشمہ اس کو بولتے ہیں نا، ہرا چشمہ لگایا تو اس کو ہر چیز کیسی دکھتی؟ ہری دکھتی، ہری نہ دکھتی، لال نہیں دکھتی۔ ہرا چشمہ لگایا تو ساری ہری دکھتی ہے، اور کوئی لال چشمہ لگایا تو اس کو ہر چیز لال نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ لال چشمہ لگائے تو اسے تمام چیزیں لال نظر آئیں گی، حالانکہ وہ چیزیں لال نہیں ہیں، وہ چیزیں ہری نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک مشرک آدمی کو
بے جان پتھر، دریا، پہاڑ، گائے، بھینس، چوہے، گدھے خدا نظر آتے ہیں، ہاں تو انہیں شرک کا چشمہ پہنا، سمجھے نہیں؟ تو اس کو جو ہے ہر چیز جو ہے خدا نظر آتا ہے، ہاں ایسے غلو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تقلید کرنے والا اپنے امام کے تعلق سے کہتا ہے کہ وہ امام کی ہر بات، اس کا ہر فتویٰ صحیح مانتا ہے۔ اب اس کے سامنے نبی کی حدیث بھی بتا دو، کیونکہ اس نے امام صاحب کی تقلید کا چشمہ پہنا ہے تو اس کو وہی صحیح نظر آتا ہے۔ حدیث بتاؤ، قرآن کی آیت بتاؤ، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں بھائی میرے امام کافی ہیں۔ امام کے فتوے کو وہ نبی کی حدیث پر جو ہے فوقیت دیتا، اس کو جو ہے اہمیت زیادہ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور غلو کا کمال کیا ہے؟ اللہ اور بندے میں فرق ہے، یہ حقیقت ہے، مگر غلو نے خدا اور بندے کے فرق کو مٹا دیا۔ بندے میں اور اللہ میں کتنا فرق ہے اس کا حساب نہیں کر سکتے، بہت زیادہ فرق ہے، لیکن غلو نے کیا کیا؟ اللہ اور بندے میں فرق مٹا دیا، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ غلو نے انسانوں کو، حیوانوں کو، درختوں اور بے جان پتھروں کو خدا بنا دیا اور دنیا میں ان کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح رسول اور امتی میں بھی فرق ہے، جس طرح سے اللہ اور بندے میں فرق ہے اسی طرح سے رسول میں اور امتی میں بھی فرق ہے۔ امتی رسول نہیں ہو سکتا، نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، امتی کے پاس فرشتہ نہیں آتا اور وحی نہیں آتی۔ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، بندہ خالق نہیں ہو سکتا اور امتی رسول نہیں ہو سکتے۔ رسول کا مقام اعلیٰ ہے اور امتی کا مقام نیچے کا ہے۔ عالموں اور مرشدوں کو نبی کے برابر بنا دیا، یہ غلو، عالموں کو، مرشدوں کو نبی کے برابر بنا دیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ امام کی ہر بات مانیں گے، حتیٰ کہ رسول کی بات کو چھوڑ کر امام کی بات پر عمل کریں گے۔ وہ ہو رہا ہے۔ اہل حدیث چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، تم رسول کو رسول کے مقام پہ بٹھاؤ، امتی کو رسول کے مقام پہ مت بٹھاؤ، اور رسول کی اطاعت کرو، امتی کی اطاعت نہیں کرو۔ یہ دعوت اہل حدیث کی ہے، اور انسانیت کو جو ہے بڑی گمراہی میں ڈال دی ہے غلو۔ اور ایک شاعر حالی نے لکھا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، اگر غیر بت کی پوجا کرے تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، اگر کوئی خدا کا بیٹا ٹھہراتا ہے تو وہ کافر، ہاں جھکے آگ پر پہلے سجدہ تو کافر، اگر کوئی آگ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کو کافر بولتے ہو۔ کسی کو بیٹا بنا، اللہ کا بیٹا بنا لیا تو ہم اس کو کافر بولتے ہیں، ہاں لیکن جو ہے کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب یعنی ستاروں کے اندر اگر کوئی کرشمہ مانتا ہے کہ یہ ستارے کی طرف سے بارش ہوئی تو وہ کافر، اور مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، یہ غیر کر رہے تو وہ لوگ کافر، اگر وہ مومن کر رہا ہے تو مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مومنوں کے لیے راستے بڑے کھلے ہیں۔ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے عبادت کرو، جس کی چاہے پرستش کرو، جس کی چاہے پوجا کرو، وہ مسلمان ہی رہتا۔ ہاں اللہ کی عبادت کرے تو بھی مسلمان، غیر اللہ کی عبادت کرے تو بھی مسلمان، مسجد میں آ کے سجدہ کرے تو بھی مسلمان، درگاہ پہ جا کے سجدہ کرے تو بھی مسلمان، کیونکہ بھائی مسلمان ہے۔ لیکن وہ غیر کرا تو ان غیر مورتی کے سامنے سجدہ کرا تو ان کافر، اس کو جلدی کافر بول دیتے ہیں آپ۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی جا کر کے جو ہے غیر اللہ کے سامنے، مردوں کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، مردوں کو سجدہ کر رہے ہو تو تم کافر نہیں بنتے۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، فرق نہیں آتا۔ ہاں جی مسلمان ٹوپی لگایا، داڑھی چھوڑیا، جھپا کر دیا، درگاہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ مور کا جھاڑو لے کے چھٹک رہا، اس کے سر پہ مار رہا ہے، بولا حضرت، اعلیٰ حضرت، بڑے حضرت، جھاڑو کا کٹا میرے سر پہ مارے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں امیر بن جاؤں گا، میرے کام بن جائیں گے، میں اولاد والا ہو جاؤں گا، میں مال دولت والا ہو جاؤں گا، میں سب کچھ ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ ارے انہوں نے میرے سر پہ
مور کا نہیں، جھاڑو کے کٹے سے بھی تیرے کو مارے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگو مسلمانوں، اور مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ جا کے دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جو شہید ہو گئے ان سے جا کر کے دعائیں مانگے۔ فرق نہیں پڑتا، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ اللہ، کیا بہترین شاعر نے لکھا شعر، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہندوستان میں آ کے اسلام بدل گیا ہو گئی۔ ہندوستان میں آ کے جب سے ہندوستان میں نہیں آیا تھا اسلام، دوسرے جگہ پہ تھا، صحیح تھا، یہاں آیا کیونکہ یہاں پہ جو ہے غیر لوگ رہتے تھے، مشرک لوگ رہتے تھے، تو یہ آ کر کے یہاں پر جو ہے مسلمان بنا، کچھ دن اسلام پہ رہا، اس کے بعد جو ہمارا پڑوسی کافر، ادھر پڑوسی کافر، سامنے کافر، پیچھے کافر، اور کافروں کو دیکھ کر کے یہ بھی دین ہے، یہ بھی اچھا کام ہے سمجھ کر کے یہ مسلمان بھی ان کا کام کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی نے فرما دی، کیونکہ وہ جو بھی بات بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جبکہ امام اللہ کے رسول ہے نہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور امام اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اس بات کا اقرار خود اماموں نے کہہ دیا کہ ہماری بات حدیث سے ملتی ہے تو لینا، ورنہ دیوار پہ مار دینا، صحیح حدیث ملی تو لے لو، ہماری بات کو دیوار پہ مار دو، اماموں نے بھی کہہ دیا۔ ہاں، اسی طرح سے جو ہے اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید جو ہے بات وہ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ سے آپ کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔